جان لے کہ فعل متعدی چار قسم پر ہے۔ اول، ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، جیسے ضرب زید عمرا۔ دوم، وہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو کہ ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز ہو، جیسے اعطا، اور وہ افعال جو اعطا کے معنی میں ہیں، جیسے اعطیت زیدن درہمن، اور اس جگہ اعطیت زیدن بھی جائز ہے۔ سوم، متعدی دو مفعول کی طرف کہ ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو، اور یہ افعال قلوب میں ہے، جیسے علمت وظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأیت ووجدت، جیسے علمت زیدا فاضلا وظننت زیدا عالما۔ چہارم، بس بس تین، بس بھی بس ساما بس ہم۔ اب اس میں اس کو سمجھاؤ آپ اپنے لفظوں میں۔ جی استاد جی، اس میں ایک انہوں نے فعل متعدی وہ ایسے 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 جملے جس میں مفعول بھی ہو ان کو کہتے ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، تو وہ فعل متعدی کی آگے چار قسمیں بتا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ایسے ہے جس میں صرف ایک مفعول ہو، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں عمر ایک جو ہے وہ مفعول ہے۔ دوسری انہوں نے قسم بتائی جس میں دو مفعول ہوں اور ایک مفعول پر انحصار یا اقتصار کرنا جائز ہو، جیسے آتا، اور اس کے معنوں میں جو آگے آتا ہے، جو آتا کے معنی میں ہے، جیسے آتیت زیدن درہمن، اس جگہ آتیت زیدن بھی جائز ہے۔ اور سوم متعدی دو مفعول کی طرف کہ ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو، اور یہ افعال قلوب یعنی دونوں کی ضرورت اس میں پڑتی ہو، اور یہ افعال قلوب میں ہے، جیسے علمت وظننت وحسبت۔ اور آخر میں انہوں نے مثال دی، جیسے علمت زیدن فاضلا وظننت زیدن عالما۔ علمت الگ ہے اس میں اور ظننت الگ ہے۔ جی، تو یہاں تک ہم نے پڑھا یہ ہے مفعول فعل متعدی کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تعدی، یعنی فاعل سے آگے گزر جانا، ٹھیک ہے، متعدی ہو جانا، تعدی ہو جانا۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ فعل متعدی کی جو ہے نا چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ایک مفعول پر فعل ایک ہی مفعول پہ اختصار کرے، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، تو ایک مفعول پہ اختصار ہو گیا۔ دوسری قسم اس نے بتائی یہ ہے کہ ایسا فعل جو کہ ایسا جو فعل جو دو مفعول کی طرف متعدی ہے، لیکن اگر دو مفعول نہ بھی ہونے میں سے ایک بھی ہو تو اس پر بھی وہ اختصار کر سکتا ہے، جیسے آتا، اور جو فعل آتا کے معنی میں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ فعل جو تین مفعول کی طرف متعدی ہو، ٹھیک ہے، لیکن سوم نہیں، سوم متعدی دو مفعول کی طرف متعدی ہے لیکن ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی جو قسم تھی ہم نے دوسری قسم جو ہم نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ دو مفعول کی طرف متعدی ہے لیکن ایک مفعول پر بھی اختصار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تیسری قسم ہے نا اس میں فرمایا کہ دو مفعول کی طرف متعدی ہے لیکن ایک پر اختصار نہیں ہوتا، دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی، اب اس میں پوچھیں کیا سمجھ میں نہیں آیا ساتھیوں کو؟ حضرت یہ جو جی تیسری قسم ہے ہاں، اس میں افعال قلوب، اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ افعال افعال قلوب، قلوب، ہاں افعال قلوب وہ ہوتے ہیں جیسے علم تو، زنن تو، حسب تو، خل تو، زام تو، رائت تو، وجد تو، کہ جن کا انسانیت کی حص کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علم تو یہ انسان کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، زنن تو کبھی انسان کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، حسب تو کبھی انسان کے ساتھ تعلق ہے، خل تو کبھی انسان کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، زام تو گمان کرنا اس کا بھی انسان کی سوچ کے ساتھ تعلق ہے، اور ایت تو، وجد تو، یعنی یہ سارے جو ہے نا انسان کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہاں ہے۔ جی، آگے کسی اور ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو؟ حضرت یہ مفعول کی طرف متعدی ہو، یہ امرن کی طرف اشارہ ہے حضرت؟
ضرب زید کس کی طرح عمرن، متعدی؟ ہاں، مفعول تو کی یہ طرح امن کی مبتدی طرح متعدی ہے نا؟ جی ہاں یہ ہے نا کہ فعل اپنے فاعل سے گزر کر آگے دوسری جگہ پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں متعدی ہونا. ٹھیک ہے. جی تو یہاں ضرب زید امرن میں فعل زید کو کراس کر کے امر تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے. جی حضرت ہاں جی. اچھا صحیح، یہ تو سمجھ آ گئی کہ پہلی قسم میں ایک مفعول ہے، دوسری میں دو مفعول، بلکہ ڈیڑھ مفعول سمجھ لیں کہ جیسے مطلب ایک سے بھی ہاں کام چل سکتا ہے، اگر دو ہوں تو پھر بھی دونوں سے کام ہوگا۔ تیسرے میں دو مفعول لازمی ہو گئے جی کہ جی. دو کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ہاں اس میں لیکن ایک یہ لفظ جی ان میں ہے جو جو افعال افعال قلوب میں سے. قلوب ہے، یعنی یہ ہاں افعال. تخیلاتی ہے سارے، مطلب ہے وہ ہاں بندہ ان کو جو ہے نا جو مساس جو نہیں ٹچ نہیں کر سکتا، وہ ایسے ہاں ہاں. سارے۔ نہیں جیسے یہ نہیں علم تو زنن تو حسب تو خل تو زام تو رائی تو، یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ افعال قلوب میں سے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کو بندہ سوچ سکتا ہے، دل میں لا سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہاں ہاں ہے ایسے۔ جی. لیکن ایک لفظ جو ہے نا استاد، یہ اقتصار اور نیچے اقتصاد لکھا ہوا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کا ہاں. کیا مطلب ہے۔ یہاں پر کاتب کی غلطی ہے، دال کی جگہ اور را کی جگہ اس نے دال لکھ دیا، اختصار کرنا تھا نا، اختصار بنا دیا. کاتب کی غلطی یہاں پہ نا. یہ اقتصار کیا ہوتا ہے؟ اختصار انحصار کرنا، منحصر انحصار، بھروسہ کرنا کسی چیز پر، یا کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر لینا، یا کسی کے اوپر ٹیک لگا لینا، یا کسی کے اوپر مطلب اعتماد کر لینا، یا کسی کے اوپر انحصار کر لینا ہے. یعنی عربی ایسا میں کر ایک لے کہ گزارا کر لینا. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں گزارا کر لینا، گزارا چلا لینا، کام چلا لینا. اب کتنے معنی آگے سمجھ صحیح. صحیح، لیکن یہ عربی میں ہے، یہ اختصار عربی سے لیا گیا ہے یا؟ ہاں یہ عربی میں اختصار. جی. اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ اختصار کا مطلب انحصار کرنا، یعنی کام چلا لینا اپنا، جی ٹھیک ہو تھوڑے پہ بھی جزاک گزارا اللہ۔ کر لینا. تو اختصار یعنی اختصار ہے مختصر سے، یعنی کسر کہتے ہیں کہ تھوڑے سے. ٹھیک ہے. تھوڑے پہ بھی کام چلا لینا. ٹھیک۔ جی. بس کس نے پوچھنا سوال ساتھی نے؟ اور صحیح کون نے پوچھنا، میرے خیال میں چاروں ہو جائیں، کوئی اتنا مشکل تو ہے نہیں آج۔ نہیں وہ ایسے ہے نا، پھر کچھ ساتھی نہیں ہے نا سبق میں، پھر تو ان کا بھی تو دیکھنا ہے نا. کل پھر ان کو تو پڑھا دیں گے۔ تو ایسے ہے نا پھر جو ساتھی کمزور ہیں سب کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے نا. آپ تو ماشاء اللہ ذہین آدمی ہیں، ماشاء اللہ. تو